بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شام رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آپ یہ دیکھیں، رمضان کا آغاز ہوا اور آج 15واں روزہ ہے، یعنی کہ ماہ رمضان آدھا گزر گیا۔ ہاں، آدھا گزر گیا، بالکل۔ تو اسی کے ساتھ میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اشفاق کے ساتھ ستی، اور امید ہے کہ آپ کا یہ دن بھی اچھا گزرا ہوگا اور گزر رہا ہوگا، بلکہ ماہ رمضان ابھی تک جتنا بھی گزرا ہے آپ نے بھرپور طریقے سے اس سے استفادہ کیا ہوگا اور دوسرے لوگوں کا اپنے اطراف میں خیال رکھا ہوگا۔ ظاہر ہے جن کے دسترخوانوں پر وہ چیزیں، وہ نعمتیں نہیں پہنچ پاتی جو آپ کے پاس موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں، تو آپ نے واقعتاً ایسا کیا ہوگا، کیونکہ ملک کے سیاسی معاشی حالات اپنی جگہ موجود ہیں، ان پہ آج بھی ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کتنا دوسروں کا خیال، بالکل دوسروں کا خیال رکھیں۔ یہی اس ماہ کا پیغام بھی ہوتا ہے، اور تاکہ آپ چیریٹی کریں، زکوٰۃ دیں اور لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، خوشیاں بانٹیں۔ خوشیاں بانٹنے کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو حکومت سے تو کوئی توقع نہ رکھیں۔ حکومت اپنے مسائل میں اتنی الجھی ہوئی ہے جناب کہ عوام کی طرف کون دیکھے گا۔ معاشی مسائل تو جوں کے تو ہیں، IMF کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن کچھ پیش رفت کے حوالے سے حکومت نے ایک بار پھر دعویٰ کر دیا، اس دعوے پر بھی بات کریں گے کہ جناب سعودیہ کو انہوں نے گارنٹی دے دی ہے، اور وہ تو کہا تھا پتہ ہے کہ 30 جون تک لکھوا کے لائیں، یہ سارے معاملات۔ اور پھر آج ایک قرارداد ایوان میں آئی، اس قرارداد کو لے کے بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک عدالتی امور سے متعلق، ایک فیصلے سے متعلق ہے۔ سو ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں پھر۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ وزیر اعظم اور کابینہ کو عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے کا پابند کر دیا گیا۔ قرارداد کے مطابق فیصلے سے اقلیت کو اکثریت پر مسلط کیا گیا۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن متحرک۔ فنڈز اور سیکیورٹی پلان کے لیے وزارت خزانہ اور نگراں پنجاب حکومت سے رابطے کا فیصلہ۔ فنڈز کی فراہمی اور سیکیورٹی پلان فائنل کرنے کا کہا جائے گا۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں، انصاف پہلے خوشحالی بعد میں ہے۔ یہ لوگ سپریم کورٹ میں تقسیم کی کوشش کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو، اور یہ لوگ ہار سے ڈرتے ہیں۔ اور پاکستان میں آنکھوں کی بیماری گلوکوما میں خطرناک حد تک اضافہ، بچے بھی مبتلا ہونے لگے۔ طبی ماہرین کے مطابق خاندان میں شادیاں بھی اس کی اہم وجہ ہیں۔ تو جناب، جیسے کہ آغاز میں آپ کو بتایا کہ جو عدالتی فیصلہ آیا جی، اس کو لے کر حکومتی رویہ کافی جارحانہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے، اور 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف باقاعدہ طور پر آج قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی ہے، اور اب اس قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ قرارداد میں کیا کہا گیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ ایوان ایک ہی وقت میں عام انتخابات کو مسائل کا حل سمجھتا ہے۔ قرارداد منظور کر کے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کر دیا گیا کہ عدالت کے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے، اور عدالت عظمیٰ فل کورٹ کی استدعا پر نظر ثانی کرے۔ جی آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے ایسا ممکنات میں سے ہے کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اور اس آئینی معاملے پر اس طریقے سے قرارداد اسمبلی میں پاس ہونا، اور پھر یہ ہے کہ ایوان کی جانب سے اس کو مسترد کیے جانے کی کوشش کرنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ فیصلہ تو آئین اور قانون، اور اقلیت کا فیصلہ جی مسلط کر دیا گیا اکثریت پہ، یہ بھی فرمایا گیا ہے اس قرارداد کے ذریعے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جس میں سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی، اور حساس اداروں کے سربراہان قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے، اور ملکی موجودہ صورتحال سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ تو قرارداد میں جی کے حوالے سے کیا گفت و شنید رہی، بحث و مباحثہ رہا، ذرا دیکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی اس واضح قرارداد اور سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کی اکثریتی فیصلے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے 3 رکنی مخصوص بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی، جو سپریم کورٹ کی اپنی روایت، نظریہ اور طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اکثریت سے اقلیت کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے، اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ عمل قرار دیتی ہے۔ I put the resolution to the House
The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. No. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. اچھا، اب یہ کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ ایک تو یہ قرارداد مسترد کی گئی ہے، قرارداد کے ذریعے یہ فیصلے کو مسترد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور دوسرا چکر یہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، جس میں سول اور عسکری قیادت کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور حساس اداروں کے سربراہان قومی سلامتی پر بریفنگ بھی دیں گے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جو باقی وزراء بھی شریک ہوں گے اور ملک کی موجودہ صورتحال سے متعلق اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ جسٹ امیجن کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ جو اوپر ساری ڈسٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس ڈسٹ کے نیچے دراصل ہوا کیا؟ کل میں اور صدف بھی بات کر رہے تھے، اور وہ یہی تھا کہ اگر ویسے ٹیکنیکلٹیز میں پھنسے بغیر کس نے کیا کیا، کتنی رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا، در حقیقت ہوا یہ ہے کہ معاملہ تھا الیکشنز کا، کہ الیکشنز 90 دن میں ہونے ہیں۔ ہاں، ایک چیز پہ بات کی جا سکتی ہے فیئر ٹرائل پہ، کہ اگر کوئی کسی بھی طرح کا کوئی ملزم ہو تو فیئر ٹرائل کا حق اس کو حاصل ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اقلیتی فیصلہ قرار دینا ایک سمجھ سے بالاتر چیز ہے، اور اس کے اوپر اس طرح کی رائے رکھنا اور اسمبلی کی جانب سے جارحانہ بیانات دینا اپنی جگہ، کیونکہ وہ بڑے ڈیمیجنگ۔ تو ہمارے ساتھ علی ظفر صاحب ہیں لائن پہ؟ جی، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ساتھ ہی کاشف عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو قرارداد منظور کی گئی ہے، سب سے پہلے تو پریسائسلی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے، ایک اسمبلی بھلے نامکمل صحیح لیکن اسمبلی ہے، اس کی جانب سے قرارداد منظور کی جاتی ہے، جس کے اندر بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی پابند کیا گیا ہے کابینہ اور وزیر اعظم کو کہ فیصلے پہ عمل نہ کرے۔ قرارداد کی بائنڈنگ حیثیت کیا ہوتی ہے، یہ ذرا بتائیے سب سے پہلے۔ جی، سب سے پہلے تو اس کی حیثیت ایک ریزولوشن سے کہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کا اس کو امپلیمنٹ صرف ایک خواہش ہے۔ اچھا، علی ظفر صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کر لیں سر، آپ کی آواز ہم صحیح طرح سے نہیں سن پا رہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ جی ایوان میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت، اصل میں بات یہ ہے نا کہ منظور تو کر لی، اور اس سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کیا ماضی میں اس طرح کی قراردادیں آتی رہی ہیں یا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ یہ سوال ہم جاننا چاہیں گے بظاہر سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے کہ جی علی ظفر صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ علی ظفر صاحب سر بتائیے گا، جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ کسی طرح یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ جی، قرارداد جو ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، نہ اس کو آپ مسترد کر سکتے ہیں اس قرارداد کے ذریعے، نہ سیٹیسفائڈ کر سکتے ہیں، نہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرارداد ایک انٹرنل معاملہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، جو ایک خواہش ہوتی ہے پارلیمنٹ کی کہ ہم یہ قرارداد پاس کرتے ہیں، یہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں، یہ خواہش سے زیادہ نہیں ہوتی، یہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور چیز اسی میں سپلیمنٹری کوشچن علی ظفر صاحب، کہ پھر اس کے اندر آپ نے کہا پارلیمنٹ کا انٹرنل میٹر ہے، تو ظاہر ہے وزیر اعظم اور کیبنٹ ممبرز بھی پارلیمنٹ میں ہی ہوتے ہیں، تو کیا ان کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے، پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے؟ ان کو پابند کیا جا سکتا ہے قانون سازی کے ذریعے، لیکن ان کو پابند ریزولوشن کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ریزولوشن ہوتی ہے، بہت ساری ریزولوشن پاس ہوتی ہیں، مثلا آپ یہ ریزالو کر سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ 8 صوبے بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوستی کر لیں اسلام ملک کے ساتھ، تو اس قسم کی ریزولوشن ہوتی ہیں، یہ بائنڈنگ نہیں ہوتی، یعنی ایک وش ہوتی ہے یا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو پارلیمنٹ اپنا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ اہم چیز اس کیس میں یہ ہے کہ ایکچولی اس وقت جو پارلیمنٹ ہے وہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا ایک طرح سے ماؤتھ پیس ہے، کیونکہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں کوئی اپوزیشن نہیں، 50% یا 50% سے تھوڑی سی کم جو ممبران ہیں وہ بیٹھے ہی نہیں ہوئے اس پارلیمنٹ میں، تو اس کی تعداد کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ایک فلی فنکشنل پارلیمنٹ کی ہوگی۔ یہ ایک طرح سے ایک اسپوکس پرسن ہی ہے پی ڈی ایم جماعتوں کا،
اور جو PDM جماعتوں نے کہا یا ان کی لیڈرشپ نے کہا وہی ہمارے پارلیمنٹیرین نے ریزولوشن فارم میں. علی ظفر صاحب بار بار جو بات کہی جاتی رہی ہے، آج پارلیمنٹ میں قرارداد میں بھی اس کا متن ہے، یہ بات کہی گئی کہ جی اقلیت کے فیصلے کو اکثریت پر مسلط کر دیا گیا ہے اور فل کورٹ کی استدعا پر نظر ثانی کی جائے. تو سر ابھی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ اگر فل کورٹ کی واقعی خواہش مند ہے تو کوئی قانونی آپشن اس کے لیے اپنایا جا سکتا ہے؟ صرف بیانات ہی دیے جا رہے ہیں فل کورٹ کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ صرف بیانات ہی، اب تو سارا معاملہ ختم ہو گیا. جو فل کورٹ کا جو ریکویسٹ تھی اس کو مسترد کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور وہ فیصلے میں بھی اس کا ذکر کر دیا ہے کہ کیا وجوہات تھیں اس کی. تو میرا خیال ہے کوئی اب اس کی ویلیو نہیں ہے. لیکن ہمارے پارلیمنٹیرینز کو ایک بات میں ذرا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا اپنے پارلیمنٹیرینز کو کہ تھوڑا سا ہمیں آئین کی طرف دھیان دینا چاہیے، کیونکہ آئین میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ نہ تو سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کوئی ڈائریکشن دے سکتا ہے، نہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو کوئی ڈائریکشن دے سکتا ہے. تو یہ ریزولوشن اس وجہ سے بھی بالکل ان افیکٹو ہے کہ وہ کسی قسم کی جو ڈائریکشن ہے کہ آپ فل بینچ بنانا چاہیے آپ کو، یا آپ کو یہ آپ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، یہ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے ہمارے آئین میں، یعنی ایسے کھلم کھلا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر اسے مسترد نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ بلا کے قرارداد پیش کر کے، ایسے ہی علی ظفر صاحب؟ جی اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو اس کے پروز اینڈ کونز، اس کی اچھی باتیں خراب باتیں ضرور آپ ڈسکس کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ بھی اگر فیصلہ فائنل ہو جائے آن گوئنگ ٹرائل کا نہیں، لیکن آپ ڈائریکشن دے سکتے ہیں عدالت کو. اچھا پھر ساتھ ہی ساتھ جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے ساری چیزیں، تو یہ عدالت کے سامنے بھی یہ چیزیں قابل گرفت نہیں ہیں تا وقت کہ وزیر اعظم صاحب اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں. جی یہ آپ کی بات درست ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے فریڈم آف اسپیچ ہے، اور آپ جو بھی اگر کہتے ہیں یا آپ سنتے ہیں تو اس کے کوئی قانونی کارروائی، لیکن اگر پارلیمنٹ کے باہر کا جی ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ تھے، قانونی نکات انہوں نے یہاں پر اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا انفیکٹو ہے یہ قرارداد کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر اجلاس میں جو گفتگو کہی جاتی ہے اس پر کوئی ظاہر ہے انفیکٹو نہیں ہے صدف، لیکن اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک، پہنچ ہی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اب جب آپ ایئر ٹائم لیں گے، آپ ٹیلی ویژن اسکرین سے یہ میسج دیں گے تو میسج تو جا ہی رہا ہے کنفرنٹیشن کا. کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن صحافی. سر ذرا بتائیے گا، اب یہ دن بدن ہم معاملے کو آگے بڑھتے ہی دیکھ رہے ہیں، ہیٹ اپ ہوتے ہی دیکھ رہے ہیں. آج بھی جو میسج دیا ہے پارلیمنٹ نے، یہ میسج کس طرح لیا جائے گا دوسری جانب سے، اور یہ مزید فیول کا کام کرے گا آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ فیول کا کام کرے گا. میرا نہیں خیال ہے کہ میسج جدھر ظاہر ہے سپریم کورٹ کی آپ بات کریں کیسے کیا جائے گا. سپریم کورٹ کی جو اپنی ڈویژن ہے، میرا خیال ہے وہ ایک کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے سپریم کورٹ کے اندر. آج قاعدہ صاحب بھی تقریر کر رہے تھے، یہ جتنے بھی ابھی آپ کو تارزن نظر آتے ہیں نا سپریم پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے. اچھا جب 19ویں ترمیم کروائی گئی تھی نا پارلیمنٹ سے، تو اس وقت بھی سپریم کورٹ سے ایک میسج آیا تھا. اس وقت افتخار چودھری چیف جسٹس آف پاکستان ہوا کرتے جی اور ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار پر اختلاف تھا. انہوں نے کہا یا تو آپ اس کے اوپر ترمیم کریں یا ہم آپ کی پوری ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کریں. سر وہ فائنانس بل والا جو معاملہ تھا؟ نہیں. ہاں اس میں انہوں نے 19ویں ترمیم کر کے ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار کے اوپر وہ تھا جس کے اوپر پارلیمنٹ کو بیکورڈ اسٹیپ لینا پڑا. ٹھیک ہے. جب سپریم کورٹ اکٹھی ہو تو سپریم کورٹ ایک طاقتور ادارہ ہے، لیکن جب پارلیمنٹ اکٹھا ہو جائے اور سپریم کورٹ ڈیوائڈیڈ ہو، اس کیس میں میرا خیال ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں میسج ادھر کیسے لیا جائے گا، تو ادھر وہ لڑنے کی پوزیشن میں شاید ابھی مجھے سپریم کورٹ نظر نہیں آ رہی. ورنہ یہ تصویریں دکھانا ججز کی اٹس آلموسٹ کرمنل کہ آپ سٹنگ چیف ججز کی تصویریں دکھائیں. چلو کسی کی تو ایک منطق سمجھ میں آتی، کسی کی آڈیو آ گئی، اس آڈیو میں وہ کسی پالیٹیشین سے بات کر رہے ہیں ایک آنریبل جج کا، چلو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آپ گراؤنڈس صرف اس وجہ سے کہ یہ صاحب میرے خلاف فیصلہ انہوں نے دیا ہے. آپ ان کی تصویریں لگائیں اگر جلسوں میں اور سپریم کورٹ خاموش رہے،
اگر اس وقت نہیں بولی تو مجھے نہیں لگتا. کاشف صاحب ایک چیز یہ بھی تو کہا تھا ڈیورنگ سماعت کے جسٹس مظاہر کے حوالے سے کہ مجھے میرا سامنا کرنا پڑے گا اگر میرے ججز تک بات آئے گی, اور ان کو بینچ میں شامل کرنا, کسی کو خاموش پیغام دینا بھی ہے. اس پر کیا کہیں؟ وہ تو ہو گیا, لیکن دیکھیں یہ خاموش پیغام ہے نا, ہم بات کر رہے ہیں کنفرنٹیشن کی. ہوا یہ کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جس نہج پر حالات پہنچے ہیں ان کی بڑی وجہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور خاص کر مریم نواز شریف صاحبہ نے جب میں کیا, جس کا نام لے کر کیا, تو وہ جو درمیانی راستہ یا ایسا کوئی راستہ نکل بھی سکتا تھا, انہوں نے بیٹل لائنز ڈرا کر دی اور سپریم کورٹ نے بھی بیٹل لائنز ڈرا کر دی. لیکن جو تقسیم ود ان سپریم کورٹ ہے, میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ ان کی کمزوری کا باعث بنے گی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کاشف عباسی صاحب کہ یہ معاملہ صرف آئینی اور قانونی نہیں رہا, اس سے بڑھ کے یہ معاملہ رہے گا صرف آئینی اور قانونی. اچھا, یہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کوشش یہ ہے حکومت کی یا پارلیمنٹ کی, اچھا, کہ کسی طرح سپریم کورٹ ریئیکٹ کرے پولیٹیکل فرنٹ کو. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, یہ جتنی مرضی قراردادیں پاس کر لیں, وہ قرارداد آپ کو پتا بائنڈنگ نہیں جی نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ کا سینس تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر کچھ بائنڈنگ نہیں ہو سکتی. آئین میں ترمیم کیے بغیر اس فیصلے کو کچھ نہیں کیا جا سکتا, اور ترمیم یہ فی الحال کر نہیں سکتی. سو یہ فیصلے پر عمل درآمد تو کرنا ہوگا, لوپ ہول سارے ختم کرنا. اب یا تو الیکشن کمیشن, الیکشن کمشنر, سیکرٹری دفاع, فائنانس اور وزیر اعظم پاکستان سب سے بڑھ کر کنٹمپٹ کے لیے تیار ہو جائے. سپریم کورٹ نے اب اپنے فیصلے کے مطابق آئینی اور قانونی طور پر آگے بڑھنا ہے. وہ اس کا جواب کسی اور طریقے سے دینے کی پوزیشن میں اس وقت سپریم کورٹ نہیں ہے. انہوں نے آئینی اور قانونی طریقے سے کوشش کرنی, جواب دینے کی ہوا امپلیمنٹیشن. انہوں نے تاریخیں بتا دی ہیں کہ اس تاریخ تک پیسے آ جانے چاہیے, اس تاریخ تک یہ چیز سارے جو انہوں نے طریقہ دیا. حالانکہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مجھے اس وقت بھی یاد تھا, جس وقت یاد ہے مجھے جب سپریم کورٹ نے نو کانفیڈنس کے موقع پر کہا تھا کہ یہ ایجنڈا ہوگا, اس ٹائم اجلاس شروع ہوگا. یہ کام سپریم کورٹ کے کرنے کے نہیں. اچھا, اس مرتبہ بھی سپریم کورٹ نے کچھ ایسا ہی کیا ہے کہ اس وقت اسکروٹنی ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ سپریم کورٹ کے کرنے کے کام نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے کام ہے, اداروں کو اپنے کام کرنے دیں. لیکن انہوں نے یہ کام کر دیا ہے, وہ اپنے فیصلے کے تھرو ہی اس گورنمنٹ کو پہ لانا چاہیں گے تو گھٹنوں پہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کاشف عباسی صاحب اور علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فواد چودھری صاحب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اوپر عمل درآمد کے بجائے عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکانا چاہتی, اور یہ سارا جو بحران ہے یہ اس حکومت کے رویے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. ہم بڑا واضح طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں ایک ہی کرائسس ہے, اور وہ کرائسس یہ ہے کہ یہ حکومت اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور عوام کے سامنے خود کو پیش کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو فاشزم پاکستان کے اوپر مسلط ہے, یہ اس کی جو نمائندگی ہو رہی ہے اس وقت, اس کی وجہ سے پاکستان کے تمام بحرانوں کی صرف ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے آئین پر عمل نہیں کر رہی. آج جو معاشی صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار فوڈ رائٹس ہو رہے ہیں, 20 سے زیادہ لوگ پاکستان میں آٹا لینے کی قطاروں میں لگ کے اپنی زندگی کھو بیٹھے, اور یہ جو بحران ہے, ملیں بند ہو رہی ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, 8 لاکھ سے زیادہ نوجوان پاکستان سے باہر چلا گیا ہے. یہ جو تمام بحران ہیں یہ ایک نقطے پہ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں, اور وہ نقطہ ہے پاکستان کے اندر الیکشن نہ ہونا. اور الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی ہے, اور اب ایک بہت بڑا آئینی بحران یہ حکومت جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. اس آئینی بحران کے کئی زاویے. سب سے پہلے تو ہمارا آئین 2 بنیادی پلرز کے اوپر کھڑا ہے. پہلا ہمارے آئین کا جو ستون ہے وہ یہ ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی, یعنی جو پاکستان کے اندر جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کیونکہ ہم نے اسلام کے نام کے اوپر یہ ملک حاصل کیا. اور اس کا جو دوسرا پلر ہے, اس کا جو دوسرا ستون ہے وہ یہ ہے chosen representative of people of Pakistan will exercise this authority under the limitations prescribed by Allah Almighty.
اللہ تعالیٰ نے جو حدود متعین کی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے منتخب نمائندے یہ حق استعمال کریں گے. ہمارا آئین اس کے علاوہ کوئی پوزیشن انویزیج ہی نہیں کرتا, تصور ہی نہیں کرتا. ہمارے آئین کے صرف یہ تصور ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت منتخب لوگ کریں گے, اور اگر یہ حصہ نکال دیا جائے آئین سے تو پوری ریاست نیچے گر جاتی ہے, پورا آئین نیچے گر جاتا ہے. اور یہ بنیادی مسئلہ ہے جو یہ حکومت کرنا چاہتی ہے. یہ اس ملک میں عوام سے رائٹ آف ووٹ چھیننا چاہتے ہیں, ووٹ کا حق ہی چھین لینا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے ہمارے جو معاشی حقوق سلب کیے, پھر انہوں نے ہمارے پولیٹیکل رائٹس سلب کیے, اور اب ایک جو ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اپنے حکمران منتخب کریں گے, یہ اب ہم سے وہ حق بھی چھین لینا چاہتے ہیں. پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو ہر صورت میں 90 دنوں میں الیکشن ہونے تھے. اس حکومت نے الیکشن نہیں کروائے. ایک نگران حکومت لگائی گئی ہے. نگران حکومت میں پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی نگران حکومت 90 دنوں کے لیے لگتی ہے. اس سے زیادہ ہمارا آئین تصور ہی نہیں کرتا نگران حکومت کا. لہذا پنجاب کے کیس میں 22 اپریل کو اور خیبر پختونخوا کے کیس میں تقریباً ایک ہفتے کے اس کے بعد یعنی کہ 27-28 اپریل کو نگران حکومتیں شیل سیز ٹو ایگزسٹ, ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے آئین میں کوئی جواب نہیں, کیونکہ آئین سمجھتا ہے 90 دنوں میں ہر حالت میں منتخب لوگوں کو آپ جو ہے وہ اقتدار دیں. لہذا یہ جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں جو نامزد ہوئے ہیں, اور بہت سے انہیں تک کہا جا رہا ہے کہ وزارتیں خریدی ہیں. پنجاب میں تو بڑا سمپل ایلیگیشن ہے وزیروں کے اوپر کہ یہاں پہ تو وزارتیں خریدی گئی ہیں باقاعدہ. یہ لوگ 22 اپریل کے بعد کوئی چیک سائن نہیں کر سکیں گے. یہ لوگ کوئی ایڈمنسٹریٹو حکم جاری نہیں کر سکیں گے, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حکومتیں سٹینڈ سٹل ہو جائیں گی, اور جو کوئی کرے گا وہ اپنے رسک کے اوپر کرے گا. چودھری اعتزاز احسن صاحب جیسے جو جید قانون دان ہیں اور ان کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو فارمر ججز ہیں وہ اس کے اوپر واضح ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر 22 اپریل کے بعد کسی وزیر نے کوئی کاغذ سائن کیا, اپنے آفس گئے, انہوں نے کوئی اتھارٹی ایکسرسائز کی, تو وہ اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کو لائبل کریں گے. یہ اتنا ہی بڑا جرم کریں گے جتنا ملک میں مارشل لا لگانا ہے. مارشل لا لگانا سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 ہے. اور یہ جو لوگ ہیں وہ جو اگر وہ جا کے یہ کریں گے وہ بھی سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 کو ہٹ کریں گے. سو آج میں نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, سپریم کورٹ کو ریفرنس ارسال کریں, اور نئی نگران حکومتوں کے لیے مشاورت کا آغاز کیا جائے, کیونکہ یہ حکومتیں اپریل اینڈ کے بعد they will cease to exist, اور پنجاب حکومت 22 اپریل کے بعد they will cease to exist. سو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج پارلیمان نے ایک مضحکہ خیز قرارداد منظور کی ہے. اس ہفتے میں اگر میں جو ہمارے اسلام آباد میں دوست ہیں جو پارلیمنٹری رپورٹر ہیں, پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ کمپریہنسو چارٹ ہمارے سامنے لے کے آئیں. اس ہفتے میں جو 10 سیشن یا جتنے 10 دنوں میں جتنے اجلاس ہوئے ان میں کتنے اراکین اسمبلی نے شرکت کی. کل کے اجلاس میں 4 لوگ شامل تھے. اس سے پہلے ایک دن اجلاس ہوا اس میں 8 لوگ شامل تھے. آج جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے, وہ 42 لوگوں نے اس کے اوپر دستخط کیے. یہ جو ایوان ہے یہ 372 کا ایوان ہے. 372 میں سے 42 لوگوں نے یہ ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو 42 لوگ ہیں اس سے یہ ایک سیکوینس ہے, یہ ایک ہمیں بنیادی طور کے اوپر یہ جو کر رہی ہے حکومت, یہ کیا کر رہی ہے؟ حکومت بتانا چاہتی ہے جی ہم آپ سپریم کورٹ جو مرضی کر لے, ہم الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہیں. پاکستان کے عوام جو مرضی کر لے, ہم الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہیں. چونکہ ہم ظلم اور جبر کے ساتھ پاکستان پہ حکومت کر سکتے ہیں لہذا ہم حکومت کرتے رہیں گے. بنیادی جھگڑا تو حکومت سے یہی ہے ہمارا, اور تو کوئی جھگڑا نہیں. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا.
سب سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر لا منسٹر نے اور اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا. اس اعتراض کے بعد یہ کیبنٹ میں لے کے آئے. کیبنٹ کے اندر انہوں نے ایک جو ہے وہ پروکلیمیشن جاری کی, اعلامیہ جاری کیا. اس اعلامیہ میں انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کو مسترد کرتے ہیں. آج سے پہلے کبھی کسی کیبنٹ نے اس قدر غیر ذمہ دارانہ, اس قدر سیڈیشیس اور اس قدر احمقانہ اعلامیہ جاری نہیں کیا, کیونکہ پاکستان کا آئین ایک سپریشن آف پاورز کی یعنی تقسیم اختیارات کے فارمولے کے اوپر قائم ہے. تقسیم اختیارات کا فارمولا کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا ایک اپنا اختیار ہے, ایگزیکٹو کا اپنا اختیار ہے اور عدلیہ کا اپنا اختیار ہے, اور تینوں آرگنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کے جو معاملات ہیں ان میں دخل اندازی نہیں کریں گے. ہمارے آئین کا آرٹیکل 68 بھی یہی کہتا ہے کہ آپ فوج کے اوپر اور ججز کے کنڈکٹ کے اوپر تنقید نہیں کریں گے. اچھا, اب جب انہوں نے یہ ریزولوشن وہاں پہ اعلامیہ جاری کیا, اعلامیہ کے بعد میں نے یہ پریس کانفرنس کی اور ہم نے کہا کہ یہ وزراء جنہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کرتے ہیں, وہ آرٹیکل 204, آرٹیکل 190 اور آرٹیکل 2A پاکستان کے آئین کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان آرٹیکلز کی خلاف ورزی میں ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جی آپ ہمیں نام دے دیں کہ کون کون سے وزیر تھے جو کہ اس اعلامیہ جاری کرنے میں شامل تھے. سارے وزیروں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا ہم تو شامل ہی نہیں تھے. جن وزیروں سے ہم نے ان کے آفس سے رابطہ کیا, ان سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کے نام سے اعلامیہ جاری ہوا ہے, آپ ہمیں بتائیں آپ نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے. اور بلاول بھٹو کے آفس نے کہا جی وہ تو انہوں نے تو میٹنگ اٹینڈ نہیں کی. اسی طرح سے جو شہری رحمان ہیں انہوں نے کہا ہم نے میٹنگ اٹینڈ نہیں کی, ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے اعلامیہ سے. سو سارے وزیر بھاگ گئے. پھر آج فاروق حبیب نے سیکرٹری کیبنٹ کو یہ خط لکھا ہے اور ان سے یہ پوچھا ہے کہ جناب آپ بتائیے کہ اس وقت جو اجلاس تھا اس میں کتنے وزراء شامل ہوئے تھے, یہ ایجنڈا جو ہے وہ کس نمبر کے اوپر تھا, اور آپ ہمیں آ کے بتائیں کہ یہ اس کو سائن کس نے کیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اس سے پہلے یہ نیشنل اسمبلی میں گئے, سپریم کورٹ میں گئے, اور سپریم کورٹ میں جانے سے 2 دن پہلے انہوں نے ایک اعلامیہ اور جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے اور ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. جب سپریم کورٹ میں پہنچے اور چیف جسٹس صاحب نے شروع میں یہ کہا کہ جناب آپ ذرا اٹارنی جنرل صاحب میں تو خبریں پڑھ رہا ہوں آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیسے ابھی آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں بائیکاٹ کیا. اور جو حکومت ہے اس نے ترلے منتیں کر کے اپنے آرگومنٹس دوبارہ سپریم کورٹ میں کیے. اس کے بعد جب پولیٹیکل پارٹیز کی باری آئی, نون لیگ کے وکیل تھے اکرم شیخ صاحب, پیپلز پارٹی کے فاروق نائک صاحب اور JUI کے کامران مرتضی, تینوں نے کہا کہ جناب ہم آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ذرا اعلامیہ اپنا پڑھ لیں جو جاری کیا گیا میڈیا کو. ان سب نے وہاں پہ کہا جی یہ میڈیا کی مس رپورٹنگ ہے, ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں, یہ تو میڈیا کہی جا رہا ہے, ہم نے تو نہیں بائیکاٹ کیا اور ہم تو جناب یہ پروسیڈنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر کورٹ نے کہا دیکھیں آپ لوگوں نے ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا ہے جو ہر جگہ چھپا ہے, یا تو آپ لوگ واپس جائیں اور اپنے کلائنٹ سے پوچھیں کہ انہیں سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے, اور اگر اعتماد ہے تو آپ اس کی طرف سے آرگومنٹ کر سکتے ہیں نا, اگر اس کو اعتماد ہی نہیں ہے تو آپ ذاتی حیثیت میں آپ کا بڑا ہمارا احترام ہے تو, لیکن اگر آپ اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے تو پھر ہم آپ کو کیسے سنیں گے. اور آج جو تقریریں ہو رہی ہیں کہ جی ہمیں تو سنا نہیں گیا اور فلانے کو نہیں سنا گیا, بنیادی طور کے اوپر مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک تو پوری اس میں تو مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مریم نواز نے ایک جال بچھایا ہے, جس طرح سے زرداری صاحب نے پہلے ایک جال بچھایا تھا جس کے ذریعے انہوں نے
یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا، آج مریم نواز زرداری کی ایک بہت اچھے شاگرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے چچا کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے جال بچھا رہی ہیں، اور ان کا خیال صرف یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو جائیں گے، پارٹی بھی واپس مریم کو مل جائے گی اور چیزیں بھی ان کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اگر سمجھ عقل ہے تو وہ سمجھ جائیں گے، سمجھ عقل نہیں ہے تو نہیں سمجھیں گے، یہ تو بہرحال ان کی اپنی مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر عمل ہونا لازمی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی ہے، مجھے امید ہے کہ اس میں یہ تینوں چیزوں ان چیزوں کے معاملات کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی، اور یہ بات جو وزیر اعظم جو سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو باور کرائی جائے گی اداروں کی طرف سے کہ دیکھیے صاحب، پاکستان کے ادارے پاکستان کے آئین سے منسلک ہیں، پاکستان کے ادارے پاکستان کے آئین کا احترام کرتے ہیں، اور ہم نے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ ہم نے کسی سیاسی جماعت کے سیاسی مفادات کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کا حلف نہیں اٹھایا ہوا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 175 آنورڈ پاکستان کے آئین کی محافظ ہے، اور اگر آپ کو فیصلے سے اختلاف ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے نظر ثانی کی نظر ثانی فائل کر دیں گے، ریویو فائل کر دیں گے، اور انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ بینچ 2 کا ہو یا 6 کا ہو یا 8 کا ہو یا 10 کا ہو، فورم شاپنگ میں نہیں کر سکتا۔ ایز اے کلائنٹ گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی چیف جسٹس کو کہ آپ لازماً یہ بینچ بنائیں اور اس میں یہ جج ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، اور آج جس طرح سے چیف جسٹس پاکستان نے اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز نے جس طرح سے آئین کا تحفظ کیا ہے، آج 6واں دن ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ، چیف جسٹس پاکستان اور آئین پاکستان سوشل میڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے، اور پوری قوم جو ہے، رات کو بھی آپ نے دیکھا عمران خان کی ایک اپیل کے اوپر۔ لیکن یہ تحریک انصاف کا جھگڑا نہیں ہے، یہ تو دیکھیں یہ ہر پاکستانی کا ایک جھگڑا ہے، ایک پریروگیٹو ہے کہ مجھے یہ بینچ 2 ہو یا 4 ہو یا 6 ہو، یہ میرا آپ کا پرابلم نہیں ہے۔ ہمارا تو صرف ایک پرابلم ہے کہ بھائی اسمبلی نہیں ہے، 90 دنوں میں الیکشن ہونا چاہیے، 90 دنوں میں نہیں ہوتا تو چلیں ہفتہ آپ نے آگے کر دیا، وہ بھی غلط ہے۔ ویسے میرا سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف ہے، 90 دنوں سے بھی آگے نہیں جا سکتے تھے، لیکن سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ فائنل ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو ہر فیصلہ جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے۔ دیکھیے میری نظر میں پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے یہ بات باور کروائیں وزیر اعظم کو، ان کی سیاسی جماعت کو، کہ پاکستان کے آئین مقدم رہے گا، پاکستان کے عوام، مملکت پاکستان کے عوام سب سے اہم ہے، ان کا رائٹ آف ووٹ سب سے اہم ہے، حکومت آئیں بائیں شائیں نہیں کر سکتی، آئین کے مطابق عمل درآمد ہونا ہے، حلف جو تمام لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے پرزرو اور پروٹیکٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کو، اور یہ بحران کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر حکومت اسی ضد میں رہی کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے، ہم نے سپریم کورٹ کو نہیں ماننا، تو دیکھیے پھر بڑی سیدھی بات ہے، ہم ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں۔ پہلے تو چونکہ آئین ہے، قانون ہے، ہمیں اس کے دائرے میں رہنا ہوتا ہے۔ جب ایک آئین ہی ختم ہو جائے گا تو پھر تو ہر شخص کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ احتجاج کا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے، اور ایک جس طرح کل خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان نے کل یہ کہا کہ یہ جس طرح سے 1970 میں پاکستان کی سب سے بڑی دوسرے کے آمنے سامنے لایا گیا، پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ ہم قطعی طور کے اوپر اپنی سربراہان ہیں ان کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ ہم کسی کنفرنٹیشن کے حق میں نہیں ہیں۔ ہمیں پوری امید بھی ہے، ہمیں ان سے توقع بھی ہے، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی سوورینٹی کو اور پاکستان کے آئین میں دیے گئے حلف کو انشاءاللہ تعالی تمام ادارے
اور سربراہان اس کا پہرا دیں گے اور پاکستان اس بحران سے نکلے گا. اور اکنامک بحران سے نکلنے کے لیے پاکستان کا سیاسی بحران سے نکلنا ضروری ہے, اور یہی وہ امید ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے اس کی توقع کریں. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے جو رہنما وزیر ہیں وہ بڑے پراعتماد ہے کہ الیکشن 14 کو بھی نہیں ہوں گے, اور اکانومی ایمرجنسی کی بھی باتیں جو ہے کی جا رہی ہیں, آئینی طور پہ قانونی طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں ایمرجنسی لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی اس کے اوپر؟ دیکھیں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب آئین کو ریفر کریں گے تو آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لینا. پہلی بات تو یہ آئین میں جو 233, 234 اور 235 یہ وہ پروویژن ہیں جو پاکستان میں ایمرجنسی سے ڈیل کرتی ہیں. اب میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ کی بات بالکل نہ سنیں. آپ ابھی جا کے نیٹ کے اوپر اپنے فون کے اوپر آرٹیکل 233, 34 اور 35 ایک دفعہ پڑھ لیں. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں ایمرجنسی آ سکے. پاکستان میں الیکشن اگر انہوں نے روکنے ہیں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ طریقہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, ملک میں مارشل لا لگ جائے گا. مارشل لا بلاول بھٹو دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مارشل لا لگا کے ہم جو ہے یہ ہو جائے گا یا ایمرجنسی ہو جائے گی. وہ پھر علیحدہ صورتحال ہے, وہ پھر پاکستان کی قوم فیصلہ کرے گی کہ اس نے جمہوریت کے لیے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. لیکن مارشل لا کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نہیں ٹال سکتے, الیکشن پاکستان میں آپ نہیں ٹال سکتے. آج جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, اس ریزولوشن کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ مثلا پورا ہاؤس یہ کہہ رہا ہے, مثلا جو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان کے ایگزیکٹ ورڈ آپ کو زیادہ پتا ہوں گے. اور دوسرا جو گورنمنٹ نے بل موو کیا ہوا ہے سو موٹو کے حوالے سے اور جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے, جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ نے روکا ہوا ہے یہ بل, اگر یہ 20 دن بعد بل آٹومیٹکلی دوبارہ پھر جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئی اس میں فریق بننے جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریزولوشن ہے, اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کا یہ صفحہ بھرا ہوا ہے, پچھلا صفحہ خالی ہے, وہ کام آ سکتا ہے. ریزولوشنوں سے نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ختم ہوتے. سپریم کورٹ کا اگر آپ نے فیصلہ ختم کرنا ہے اس کا صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2/3 میجورٹی سے ممبران کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, جس سے آپ سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ ججمنٹ آئین کے تحت آرٹیکل 184 کے تحت دی جاتی ہے, اور 184 کے تحت دی گئی جو ججمنٹ ہے اس کو صرف آپ 2/3 میجورٹی سے ختم کر سکتے ہیں. باقی ہر صورت میں آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جو بل لے کے آئے ہیں, یہ بل جو ہے یہ میلا فائڈے کے اوپر مبنی ہے, بدنیتی کے اوپر مبنی بل ہے, جس میں ایک پچھلی تاریخ سے نواز شریف کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بحال ہو جائیں. نواز شریف صاحب جو ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان آنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے وہ پاکستانیوں کے پیسے واپس کریں, اس کے بعد وہ جہاں مرضی جائیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ تو نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو. وہ پیسے بھی سارے ہضم کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان آ کے وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں. یہ عجیب و غریب ان کا جھگڑا ہے. آپ پیسے واپس کریں اور اس کے بعد جو, اور مریم نواز نے بھی پاکستان کے پیسے دینے ہیں, نواز شریف نے بھی دینے ہیں, یہ دونوں اپنا اپنا اپارٹمنٹس بیچیں, پاکستانیوں کو پیسے واپس کریں اور جو مرضی کریں. حکومت کہہ رہی ہے کہ ون مین شو ہے اس وقت, اور پورا دور ان کا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب وزیر داخلہ بھی ہیں, یہ کسی اور ادارے کو بھی میسج دے رہے ہیں ڈائریکٹ کہ ون مین شو. کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ تو اکیلے تو اپنے بینچ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. چیف جسٹس پاکستان کو منیمم 2 لوگ چاہیے اپنے بینچ میں, اور انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان کو انڈورس کیا ہے. ابھی 6 ججز نے ایک فیصلہ جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ججمنٹ کو جو ہے انہوں نے رد کیا ہے. 8 ججز جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے انہوں نے اپنی اوپینین جو ہے وہ دے دی ہے. باقی سارے جو ججز ہیں ان کی اپنی اوپینینز ہیں. اور دیکھیں جو سپریم کورٹ ہے یہ کوئی, یہاں پہ ہر جج کی اپنی اپنی اوپینین ہی ہوتی ہے.
اور دنیا میں اسی لیے یہ ایک فلیکسیبل سسٹم آتے ہیں, ان میں ایک لچک ہوتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں. لا ڈیولپ ہی ایسے ہوتا ہے جب مختلف سوچ کے لوگ جو ہیں اپنے رائے دیتے ہیں. یہ کمانڈنگ افسر نے جو کہہ دیا صاحب نے اس طرف چل پڑنا ہے. یہ ججز سے توقع بھی ہے, امریکہ میں یو کے میں کہیں پہ بھی جو ججمنٹس ہیں وہ یونانیمس نہیں ہوتی, ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں, لیکن ہم میجورٹی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور میجورٹی پہ ہم چلتے ہیں. واقعی یہ بتائیے گا کہ جتنے کیسز خان صاحب کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بیل بھی ان کی ہو رہی ہے, ایکسٹینڈ بھی کیا جا رہا ہے, اور پارلیمنٹ کا بھی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہوا, تو کیا جو آرمی چیف نے ایک تقریر کی تھی کافی عرصہ پہلے, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ کنسنسس سے آگے بڑھا جائے. ان کی اسپیچ کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کو پریکٹیکل کیسے جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے. اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں حکومت کو ہمارے ساتھ بیٹھے, ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے آپس میں اور ہم لوگ ایک نیشنل الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیں, ملک میں نیشنل الیکشن ہو جائے. لیکن مسئلہ تو یہ وہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے. جھگڑا یہ ہے, جھگڑا صرف ایک ہے, وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے, ہم اپنا یہ حق تو کبھی بھی فورگو نہیں کریں گے. ہمیں جتنا عرصہ لڑنا پڑے گا پھر ہم لڑیں گے. 12 مہینے سے ہم لڑ رہے ہیں, اگلے ہم 12 مہینے بھی ضیاء اللہ کے خلاف پاکستان 11 سال لڑا تھا. باقی ملکوں میں جدوجہدیں سالوں پہ ہوتی ہیں, یہاں پہ بھی سالوں میں ہوگی. بتائیے گا کہ یہ جو سارا لڑائی ہو رہی ہے حکومتی سائڈ سے, تو الٹیمیٹلی آپ بلی کس کی دیکھ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کی ہوگی یا پوری کیبنٹ کی ہوگی یا پی ڈی ایم کی ہوگی؟ الٹیمیٹلی مجھے سب سے سجا ہوا بکرا تو وزیر اعظم میں لگ رہے ہیں. جس طرح عمران نے سوال کیا, سوال تھا کہ نیوٹرل ادارے کی جانب سے کون سا ایسا جسچر ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب ادارہ جو ہے وہ واقعی نیوٹرل ہو گیا ہے؟ اور آپ کی کل ایک سوال پورا ہو جائے گا. عمران خان صاحب بار بار 3 اشخاص میں سے ایک شخص ہیں, اگر انہیں ہٹا دیا جائے جسچر سمجھیں گے یہی وہ. دیکھیں بات یہ ہے, اب تو صورتحال سامنے آ جائے گی. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے, اس نیشنل سیکیورٹی کا اعلامیہ طے کر دے گا کہ کون کدھر کھڑا ہے, اور جو جدھر کھڑا ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا. تھینک یو. چلیں جی, فواد چودھری میڈیا ٹاک کر رہے تھے, پریس کانفرنس کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی جناب, شام رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. فائنلی اچھا, آج سیاستدان اب روزہ کرنے چلے گئے. بڑی مناسب بات ہے کہ آج ہمیں 4 بجے بھی انہوں نے وقت دیا کہ ہم صحیح طریقے سے اپنا تعارف کرا سکیں اور آپ سے بات کر سکیں, کچھ اپنی بھی, ورنہ تو گفتگو جو ایسی ہی چل رہی ہوتی ہے کہ وہاں سامنے جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہاں سے پھر ادھر شٹل کاک چل رہی ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ چیزیں مختلف ہیں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. چلے تو یہ اشفاق اسحاق ستی آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. میں صدف عبدالجبار, آپ نے ہمیں موقع دیا کہ 5 بجے ہم لوگوں سے کچھ بات کر سکیں اور بتا سکیں جناب کہ آج ہی 5 بجے ہم کیا کیا سٹوریز لے کر آ رہے ہیں. جی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی, کافی سارا سلسلہ ہے. اچھا, اب جو ہے وہ بات یہ ہے کہ بہت سے معاملات ہیں. ماہ رمضان میں بھی ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا احساس کریں, خیال کریں, چیزیں بہتر ہونی چاہیے, ویسے نہیں ہو رہی صدر. ہاں, کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ایک تو لوگوں میں وہ احساس نہیں رہا, نفسا نفسی کا عالم ہے. لوگ اپنے کرنے کے چکر میں دوسروں کا نہیں سوچتے, تو یہ احساس انہیں بار بار یاد دلانا پڑے گا. اور ہر سال ماہ رمضان میں خاص طور پر یہ سوچ زیادہ پنپنی چاہیے, اور یہ ماہ رمضان کی اصل میں اسپرٹ ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں جی, اور خیال رکھیں ارد گرد کے لوگوں کا. لیکن ظاہر مہنگائی اتنی ہے تو روزانہ جو ہم ایک پرائسز دیکھ رہے ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں. مارکیٹ جائیں تو وہاں پر دام کچھ اور ہیں. اب یہ جو سیزن آتا ہے جی 15 کے بعد وہ ہوتا ہے شاپنگ کا, تو لوگ بھر کے جی پرس میں, خواتین جو ہے وہ پرس میں پیسے لے کر اور مرد حضرات نکلے ہوتے ہیں جی شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. ایسے میں جو لٹیرے ہیں, وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ڈاکو ہیں, وہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ان کا یہ سیزن ہے جی, یہ سیزن ان کا آن ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے. وہ آپ کو ٹریفک سگنل پہ مل جائیں گے, خاص طور پہ ٹریفک جیم میں, اور آپ کی گلی, آپ کے دروازے تک پہ بھی وہ
آپ کا سامنے آ جائیں گے. ساتھ میرے منہ سے غلط نکل گیا. اسٹیپ سنیچنگ کی سہولت بھی وہاں بھی آپ سیف نہیں, تو بی کیئرفل, بی واچفل, آپ بی اویئر رہیں جی. ارد گرد پہلے دیکھیں, اور خاص طور پہ جو بائکیں گزر رہی ہیں جی, ان سے تو آپ بہت ہی ہوشیار ہیں. ویسے ہی جان نکل جاتی ہے, اور بائک پہ اگر 2-3 بندے بیٹھے ہوں تو بس. شکر ہے یہ ویسے الیکٹرک بائکس پہ ابھی وارداتوں کا رجحان نہیں ہوا, اس کی تو آواز بھی نہیں آتی, ورنہ مجھے تو وہ 125 کا انجن کی آواز سن کے خوف میں طاری ہو جاتا ہے, کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی آپ دروازہ کھول کے گاڑی کا نکل رہا ہوتا ہے, بائک ایک دم سے آتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ سے ایک ٹیکنیکل سوال پوچھیں. میں نے یہ جو الیکٹرک بائک کا حوالہ دیا کہ شکر ہے وہ نہیں چل رہی, اس میں اور عام بائک میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام بائک کی تو بات ہی نہ پوچھیں, ایسا آواز آتی ہے. الیکٹرک بائک بالکل سائلنٹ ہوتی ہے. سائلنسر نکال دیں تو پھر تو بھائی آپ گھر میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال تو وارداتیں بہت ہو رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے کراچی میں, اس حوالے سے کیا طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے اس پر پہلے ہم کوئی رپورٹ, ہاں جی, ایک اسپیشل ٹاسک فورس کل ہی بنائی گئی ہے, لیکن وہ گٹکے اور ماوے کے خلاف تھی. بھائی کیا ہو گیا صدف آپ کو؟ نہیں, ویسے ہی آلریڈی بنائی ہوئی, مجھے روزہ شاید زیادہ لگا. رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. رمضان المبارک میں کراچی والے عبادت میں مصروف ہوں یا شاپنگ میں, ڈاکوؤں کا خوف انہیں ہر جگہ رہتا ہے, کیونکہ عبادتوں کے مہینے میں بھی اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے. رمضان المبارک میں 40 شہریوں کو اپنی گاڑیوں سے محروم کیا جا چکا ہے, یعنی روزانہ 3 یا 4 شہریوں سے گاڑی چھینی گئی یا چوری کر لی گئی. رمضان کے پہلے عشرے میں 1280 سے زائد شہری اپنی موٹر سائیکلوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. 700 سے زائد شہریوں سے ان کے موبائل فون چھین لیے گئے. اس سے موبائل چھینا گیا, مجھے مارا بھی اور مارنے کی دھمکی بھی دی, اگر چیزیں نہیں دو گے تو مار دیا جاتا ہے. باہر ظلم عظیم ہے, عورتوں کو لوٹا جا رہا ہے, بچوں کو لوٹا جا رہا ہے. کراچی پولیس نے بھی ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں. رمضان المبارک کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں 35 مقابلے ہوئے, جس میں 50 سے زائد ملزمان زخمی حالت میں گرفتار اور 4 ڈکیت مارے گئے. پچھلے 3 مہینوں میں کوئی 55 سے زیادہ کرمنل زخمی ہوئے ہیں پولیس مقابلوں میں, 4 مارے گئے ہیں. یہ میں ساؤتھ زون کی فگر آپ کو بتا رہا ہوں. ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں اہم مارکیٹوں میں پولیس کی موجودگی سے شہریوں میں احساس تحفظ بڑھانے کے لیے مختلف پولیس ٹریننگ سینٹر سے زیر تربیت اہلکاروں کو بھی ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ تعینات کیا گیا ہے. تقریباً 1100 آدمی ہمیں ملے ہیں جو ایکسٹرا ہمیں ملے ہیں, لیکن ہیں وہ ریکروٹس, لیکن ہمیں آف کورس ایک مین پاور ہمیں ملا ہے جس کو اب ریکروٹ کرتے ہیں باقی پولیس فورس کے ساتھ. جو ہمارے مارکیٹس ہیں اسپیشلی وہاں پہ ہم نے ان کو لگایا ہے تاکہ وہ مارکیٹس کو کور کریں. رواں سال کے 3 مہینوں میں اب تک 31 شہریوں کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا جا چکا ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں رواں سال اب تک 20,000 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہو چکی ہیں. کراچی والوں نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. جارحانہ پولیسنگ کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے تاکہ شہر میں سے ڈاکو راج کا خاتمہ ہو. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز کراچی. جناب, یہ ڈکیت اتنے بے حس ہوتے ہیں, خوف خدا سے اتنے عاری ہوتے ہیں, نہ صرف یہ لوگوں سے رقم نقدی لوٹ کے لے جاتے ہیں بلکہ ان کی زندگیاں بھی لے جاتے ہیں. اگر کوئی مزاحمت کی کوشش کرے, اور کچھ واقعات میں تو ایسا ہے مزاحمت بھی نہیں کی, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لوگوں کی جان تک لے گئے, اور چاہے وہ جوان ہو بزرگ ہو, کسی کو نہیں بخشتے. اور غریب کیا کرے ایسے میں جی, ایسے فریاد ہی کر سکتا ہے, وہ ہم سے اور آپ سب سے حکمرانوں سے فریاد کر سکتا ہے. ایسے میں ہی معصوم بچیاں ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے, وہ یہ کہتی ہیں جی ہماری کفالت کون کرے گا, اب ہمارے سر پر ہاتھ کون رکھے گا, یتیمی کیا چیز ہوتی ہے, کوئی ان بچیوں سے پوچھے جن کے باپ کو چند روز قبل کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر اسٹریٹ کرمنلز نے بے رحمی سے قتل کر دیا. اب یہ آپ سے, ہم سے, حکمرانوں سے سوال کر رہی ہیں کہ کون ان کی کفالت کرے گا. کیا قصور تھا ہمارے بابا کا جو ان کو گولیاں ماری گئی, اتنی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا. ہمارا کیا قصور تھا جو ہمارے باپ کو سایہ ہم سے چھین لیا گیا. رمضان چل رہے ہیں, سب اپنے گھر والوں کے ساتھ مزے کر رہے ہیں, رمضان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں, عید کی تیاریاں کر رہے ہیں. اب ہم کیسے منائیں گے عید, ہمارے سر پہ تو ہمارے بابا کا سایہ ہی نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو ہمارے بابا ہی نہیں ہے. ہم جو مانگتے تھے ہمارے بابا ہمیں وہی دلاتے تھے, ہم جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. اب کون اٹھائے گا ہماری ذمہ داریاں, کون پڑھائے گا ہمیں. اچھا, ویسے وہ ویڈیو اگر ہم ظاہر کے دکھاتے جو واقعے کی تھی, اس کے اندر لگ یہ رہا تھا کہ ڈکیتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹارگٹ بھی ایک طرح سے کیا گیا, کیونکہ اس شخص کے پاس گئے, اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے, لیکن پریسائسلی وہ ایک ٹھیلے کے پاس کھڑا ہوا تھا,
जवान आदमी था, उसके पास गए, जाके उन्होंने बात की, उसके बाद उसको गोली मार दी और वो वहाँ पर तड़प तड़प के उसको सीने पे उसको गोली मारी, जिसके बाद उसने अपनी जान दी। लेकिन ये अलमिया, और इनको ज़ाहिर है कि यतीमी का एक गम दे गया। आप ये देखें कि इतना अलमिया होता है, और ख़ास तौर पे इस कम उम्री में कि आपका बाप एक तरह से एक प्रोटेक्टिव एक साया होता है जो कि आपको ज़माने के सर्दो गर्म से महफूज रखता है। इनकी आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे इनके स्कूल का खर्च उठेगा, कैसे इनकी जो ख्वाहिशात हैं जो छोटे छोटे बच्चों की होती है ना, अपने बाप से ही फरमाइश करते हैं, कैसे वो पूरी होंगी। और अपने बाप का ना होना, वो कमी, वो शफकत का ना होना, सारी जिंदगी ये बोझ लेके फॉर नो रीजन ये बच्चे जो हैं सारी जिंदगी। और आप ये देख लें कि सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे अगर कहा यह जा रहा है कि मुल्क में इस वक्त 50 लाख के करीब यतीम बच्चे मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में नंबर, ये तो जो डॉक्यूमेंटेड है, नंबर इससे कहीं ज्यादा होगा। और इन बच्चों की किफालत के लिए सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कई इदारे काम कर रहे हैं, ताहम यतीम लड़कों के मुकाबले में यतीम बच्चियां सहूलियात न होने के बायस तालीम समेत कई बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों से महरूम भी रहती हैं। अच्छा, अब ये है कि जो यतीम बच्चों की किफालत करने वाली तंजीमें होती थी, ज़ाहिर है ये इतना बड़ा काम है कि किसी एक तंजीम के बस की बात नहीं होती। तो 2016 में पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के नाम से एक इदारा तश्कील दिया गया, और उसकी काविशों के बाद हर साल 15 रमज़ान को यौम यतामा मनाया जाता है। ये यानी कि यतीमों का दिन मनाया जाता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या गुजरती होगी, लेकिन ज़ाहिर है कि एक दूसरे का गम बांटते होंगे तो फिर थोड़ा सा ये है कि दुखों का मदावा शायद हो जाता है। और इन बच्चों ने जी इस माशरे का एक महज़ब शहरी बनना है, एक तालीम याफ्ता नौजवान अपने हुनर को आजमाना है। हमारे साथ मौजूद है इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए समाजी तंजीम के नुमाइंदे प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, ये बड़ा ही हसास टॉपिक है और जाहिर है जाने वाले को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये जो बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, इनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। तो बताइएगा, जैसे आप हैं या और जिस तरह की तंजीमें हैं, क्या कर रही हैं और क्या सेटिस्फैक्टरी है ये काम या इसमें मजीद गुंजाइश बाकी है? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो आप फरमा रहे थे कि कोई इस वक्त यूनिसेफ के मुताबिक कोई 44 लाख यतीम बच्चे पाकिस्तान में हैं और पूरी दुनिया के अंदर 14 करोड़ इनकी तादाद है। इसीलिए ये वर्ल्ड ऑर्फन डे मनाया जाता है 15 रमजान मुबारक को, और ये OIC की एक करारदाद के मुताबिक ये काम शुरू हुआ था। और पाकिस्तान में जैसे आपने फरमाया कि 2016 में सेनेट ने इसको अप्रूव किया और फिर 2018 में कौमी असम्बली में। तो देखिए ये बहुत बड़ा एक इशू है कि इतनी ज्यादा तादाद में जो बच्चे हैं वो सरपरस्ती से महरूम होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और ये बेरारवी का भी शिकार होते हैं। इसलिए अल खिदमत फाउंडेशन ने तो ये काम 2006 में शुरू किया था और दो तरह से इस एरिया में काम करती है। एक तो वो बच्चे जिनकी माएँ हयात हैं और कोई ना कोई उन्हें छत मुहैया है, उनको रजिस्टर्ड करके फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनकी मदद की जाती है। अच्छा। ऐसे बच्चों को हम घरों से लेके स्कूल में दाखिल कराते हैं, उनको यूनिफॉर्म देते हैं, उनकी फीसें अदा करते हैं और उनके किताबें मुहैया करते हैं और फिर उनकी वालदा को उनके अपने जाती बैंक अकाउंट में एक माकूल रकम हर महीने पहुंचाते हैं ताकि उनके खाने पीने का इंतजाम भी हो सके। तो इस तरह से 20,000 से जायद बच्चे हमने अनरोल कर रखे हैं। और दूसरे वो बच्चे जिनकी माएँ भी नहीं है या उनके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है, उनको आगोश के नाम से हमने अदारे कायम किए हैं जिनमें उनको वो सहूलतें मुहैया की जाती हैं। ये हमारा टारगेट था, हमने ऐलान किया था कि हम उन बच्चों को कम से कम वो स्टैंडर्ड मुहैया करेंगे जो हमारे अपने बच्चों को घर में मुहैया किया जाता है। सर मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ से जरा पूछना चाहूंगी, 2016 से अब हालात बड़े मुख्तलिफ हो गए। अब एक घर का कमाने वाला भी काफी नहीं है, जिनके घर में माँ बाप हैं, अगर दोनों भी कमा रहे हैं तब भी गुजारा मुमकिन नहीं। तो आप लोग ये सहूलियात कैसे फराहम कर पाते हैं? क्या इनमें भी मुश्किलात का सामना है? जी मुश्किलात जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम तक जब पहुंचा जाए तो वो उसमें आगे बढ़कर इमदाद करते हैं। हमने 5,500 रुपए फी बच्चा वो जो घरों के अंदर रहते हैं उनके लिए मुकर्रर किया है और हमें ये डोनेशंस मिलती हैं। अगर किसी एक घर में 3 बच्चे हैं तो समझ लिए 16,500 रुपए उनके घर में पहुंचेंगे
اور ان 3 بچوں کی کفالت ہوگی. اور میں یہ عرض کر رہا تھا جو ہم نے آغوش قائم کی ہیں جس کے اندر ایک بچے پر 20,000 روپے سے زائد کا ماہانہ خرچ آتا ہے اور ان بچوں کو وہاں پہ ہر قسم کی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں. اس وقت تک ہم 21 آغوش پورے ملک میں قائم کر چکے ہیں اور 12 آغوش بن رہے ہیں. میں یہاں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ پاکستان کی عوام بہت آگے بڑھ کر ان کاموں میں حصہ لیتی ہے اور الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن سے 2 ارب روپے سالانہ صرف اس مد پر خرچ کیے جاتے ہیں یعنی تقریباً 22,000 بچوں کی کفالت پر. تو اصل میں اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کفالت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک ایج بریکٹ بھی ہوتی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ کوئی چیلنجز اس سلسلے میں درپیش ہیں جس پہ آپ کچھ بات کرنا چاہیں؟ جی سب سے بڑا چیلنج تو اشفاق صاحب یہ ہے کہ تعداد بہت بڑی ہے. جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ہمارے حساب سے بھی کوئی 44 لاکھ بچے ہیں جن میں سے آدھے کم از کم ایسے ہوں گے جنہیں اس طرح کی امداد کی ضرورت ہے. ہم اب تک 22,000 بچوں تک پہنچ چکے ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ جس میں یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام نہ کیا گیا ہو وہ معاشرہ کبھی پنپ نہیں سکتا, وہ ترقی نہیں کر سکتا, آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میں پاکستان کی عوام سے, اپنے بھائی بہنوں سے جن کے اپنے گھروں میں ان کے بچے خیر و عافیت سے رہ رہے ہیں, اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس ساری سہولتیں مہیا ہیں, ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے بڑھیے. 2 طرح سے ہماری مدد کیجیے. ایک طرح یہ کہ اپنے دائیں بائیں دیکھیے ایسے یتیم بچے جو کہ بے سہارا ہیں اور مدد کے مستحق ہیں, ان کی ہمیں اطلاع دیجیے, ہم انہیں رجسٹر کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ کچھ بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لیجیے. ہم ان بچوں کو کلیکٹ کرتے ہیں اپنے ڈونرز کے ساتھ. یہ اپنے جو ڈونرز ہیں ان بچوں تک باقاعدہ رسائی رکھتے ہیں, ان سے رابطہ ہوتا ہے, ان کی تربیت کا, ان کی کردار سازی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اور ان کی خوراک اور تعلیم اور دیگر معاملات کا بھی پورا بندوبست کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا زبردست ایک کار خیر ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ باقی لوگ بھی ان کا حصہ بنتے رہیں. اور صرف ابھی ریچ ان کی کم ہے, کوشش بھرپور کر رہے ہیں, لیکن 44 لاکھ بچے ہیں, تعداد بہت زیادہ ہے اور وسائل اس کے لیے مزید ضروری ہیں. اچھا جی, اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں صحت عامہ سے متعلق. ہم آنکھوں کے امراض کی بات کرتے ہیں اور ایسے میں ایک بیماری ہے گلوکوما جس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور بچے بھی اس مہلک مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں. دس از ویری کنسرننگ کہ بچے بھی, کیونکہ اب چھوٹی چھوٹی ایج میں ہی جو بڑے عمروں میں بیماریاں ہوا کرتی تھیں اب بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا, یہ جو طبی ماہرین بتاتے ہیں اس بیماری سے متعلق کہ جی یہ کزن میرج یا خاندان میں شادیاں بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے. دوسرے کسی صدمے, آنکھوں کی سابقہ سرجری یا آئی ڈراپس کا بہت زیادہ استعمال. دس از عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ آئی ڈراپس کا کتنا استعمال کرنا چاہیے, اور یہ کہلاتا ہے جی اردو میں کالا موتیا. اور بصارت کے ہاں جی یعنی جو آپ کے دیکھنے کے بصارت کے پردے سے دماغ کو جو معلومات منتقل ہوتے ہیں وہ اعصاب خراب ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ابتدا میں نظر کمزور ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ بینائی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, وقت نکال کر آئے ہیں, آئی اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہد مرزا. سر بہت شکریہ شاہ میں رمضان میں تشریف لانے کے لیے. بتائیے سر, یہ گلوکوما کافی, میں نے ہمارے پاس ایک دفعہ انٹرویو کے لیے بھی ایک خاتون آئی تھیں, شی واز اے ونڈرفل مطلب پرسن, لیکن گلوکوما کا شکار ہونے کی وجہ سے ان کی آئی سائٹ چلی گئی تھی. یہ کیا پیدائشی جینیٹک ہوتا ہے یا پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی ہوتا جاتا ہے کیا یہ اصل میں؟ یہ گلوکوما کو اردو میں بولتے ہیں کالا پانی, موتیا نہیں, کالا پانی. یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کا جو ڈیلا ہے اس کا ایک شیپ جو فارم ہوتی ہے, اس کے اندر ایک پریشر بنتا ہے جو اس کی شکل بنا کے رکھتا ہے, اور وہ اندر جو پانی ہوتا ہے وہ اس بال کو ایک شیپ مینٹین کرتی ہے. جیسے آپ بال ہوتی ہے اس کے اندر ہوا ہے تو مینٹینڈ ہے. جیسے آپ لینس کو جیسے فٹ بال میں پریشر تو ابو ایٹماسفیئر پریشر ہوتا ہے 10 to 20 ملی میٹر مرکری. یہ پریشر اگر بڑھ جائے, یہ پریشر بنتا ہے اندر ایک ایکوس ہیومر جو ایک پانی ہوتا ہے جو آنکھ کو اس کی پروٹین, اس کی آکسیجن اور پورے اسٹرکچرز کو ہیلدی رکھنے کے لیے پورا قدرت اللہ کا ایک نظام ہے وہ بنا. اگر اس نظام میں کہیں ڈسٹربنس آ جائے تو ہم اس کو کالا پانی بولتے ہیں. اس کے اگر پریشر بڑھنے سے یہ ہوتا ہے, اگر بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ پیچھے ایک نسیں جاتی ہیں جو دماغ کے اندر ایک تاریں ہوتی ہیں, وہ 12 لاکھ کے قریب تاریں ہوتی ہیں. ہاں, جو ہلکی سی وائر, تو وہ وائر پیچھے دماغ سے کنیکٹ کرتی ہے, تو وہ اس پریشر سے اس کے اوپر پریشر آتا ہے. پریشر سے وہ آپ کی جو جیسے آپ کڈنی کو کہتے ہیں کہ آپ
سائلنٹ کلر ہے جو کڈنی کی جو فیلئر ہوتا ہے، اسی طرح کالا پانی سائلنٹ بلائنڈنس کرتا ہے. اب کہاں ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ یہ بچوں میں ہوتا ہے، پیدائشی ہوتا ہے، اور انفینٹ جوینائل میں ہوتا ہے جو 16 تک، پھر یہ 40 کے بعد ہوتا ہے، اور پھر ایج میں ہوتا ہے، پھر ملٹی فیکٹوریلز ہوتے ہیں. آئی ڈراپس کے حوالے سے بھی آئی ڈراپس کے حوالے سے یوں ہوتا ہے کہ بہت سے ہم جیسے الرجی ہے، اس میں کچھ لوگ مس یوز جو کویکس ہوتے ہیں وہ ہم اسٹیرائڈس اگر ہم زیادہ یوز کر دیں تو آفٹر سم ٹائمز باڈی آپ کی امیون جو رسپانس کرتی ہے اسٹیرائڈ سے تو وہ پریشر بڑھانا شروع کرتی ہے، تو ٹورڈ دا کالا پانی چلا جاتا ہے. وہ مس یوز آف ڈرگس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور مس یوز کیونکہ لوگ بڑا بے ضرر سمجھتے ہیں آئی ڈراپس کو. نہیں بے ضرر، اب جیسے آپ دکانوں سے جا کے لے لیتے ہو، جیسے ارکے گلاب لے لیتے ہو، ارکے گلاب میں کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو ہیلنگ وغیرہ جو بہتر ہوتی ہے، پر وہ لوگ یوز کر لیتے ہیں آنکھوں میں، تو اس میں ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس سے آپ کا پریشر بڑھ جاتا ہے. ایسی بہت سی میڈیسن ہیں. تو بیسٹ وے یہ ہے کہ کوئی بھی میڈیسن لیں تو آپ اپنا جو آپ کا کنسرن ڈاکٹر ہے اس سے آپ پراپرلی مشورہ لیں. جیسے آئی یوزڈ ٹو بی ان دی نائٹ شفٹ ونس، تو اس وقت یہ ہوتا تھا ان another channel، تو وہاں پر یہ کہ کیورن کے ڈراپس، کیورن اوکے، اور لوبریکنٹس ہیں یہ تو ویٹ کرنے کے لیے، یہ اوکے، یہ تو یوز کریں تو اور اچھا کہ لائٹ کے امپیکٹ ہے. بچوں میں کیوں یہ بڑھ رہی ہے؟ بچوں میں یوزلی یہ جو کالا پانی بچوں میں ہے نا، یہ 1 لاکھ میں ایک بچہ اگر گلوکوما کا ریشو نکالتے ہیں نا تو ایک بچہ اس کے اندر سے کالا پانی. کسی مطلب چوٹ لگنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے چوٹ تو ایک فیکٹر ہو گیا. ایک اس کالا پانی جو ہوتا ہے ایک ماں کے پیٹ سے پیدائشی پیدا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جو کالا پانی کے جو سمٹمس ہے کہ بچہ 3 مہینے تک اس کو آنسو نہیں آتے. اگر پیدا ہوتے ہی اگر اس کو آنسو آ رہے ہیں، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، لائٹ سے اریٹیٹ، تو دیر از اس بچے کو پرابلم ہے. تو ڈاکٹر کو دکھائیں آپ، کیونکہ بچہ پیدا ہو کے اس کو آنسو اس کے آتے ہی نہیں آتے 3 مہینے تک. اگر آ رہے ہیں تو پرابلم ہے، یا تو یہاں سے اس کی نسیں ہیں وہ بلاک ہیں، یا بہت زیادہ آنسو یا تھوڑے آنسو بھی لائٹ برداشت نہیں کرے گا، آنکھیں سوجی ہوں گی، اور اس کی یہ جو پتلی کالی یہ سفید ہوئی ہوگی. اچھا، یہ مجھے نہیں تھا پتا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 مہینے تک اس کے آنسو ہی نہیں آتے. تو اس کے بعد بنتے قدرتی نظام ہے اللہ کی طرف سے کہ اس طرح ہی ہوتا ہے، اس طرح ویژن ڈیولپ ہوتی ہے 3 مہینے تک. یہاں پر کوئی بغیر آنسو کرے گا ڈرامہ کر رہا ہے، آنسو نہیں آ رہے اس کو. ایسی ڈیزیز بھی ہوتی ہے جس پہ آنسو. اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا پھر ہوتا ہے؟ اس کا ہوتا یوں ہے کہ ایک تو یہ کہ جن کی فیملیز میں رن کر رہا ہو گلوکوما، ایک تو ان میں ہوتا ہے. اچھا، کیوں ان میں چانسز 10% بڑھ جاتے ہیں کہ جن کے ماں باپ کو ارلی اگر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کہ جینیٹکس انفلوئنس یہ ہوتے ہیں، اگر کسی کو ارلی ہو گیا نا گلوکوما تو ڈیٹیکشن میں ہم کیسے الرٹ ہوں جی کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ ایک تو پہلی بات ہے کہ جن کی فیملیز میں رن کرتا ہے گلوکوما تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری آئی کو فیملیز میں ڈیزیزز ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے اپنے فالو اپس کوئکلی کرائیں. جیسے ڈائبٹیز ہے، اگر کسی کو 40 سال میں اس کے پیرنٹس ہوگی تو اس کے بچوں کو 30s میں ہو جائے گی. تو یہ 10 سال پہلے اس کے انسیڈنس ہوتے ہیں. اب کسی کے مطلب پیرنٹس کو آنکھوں کی بیماریاں تھیں، جیسے یہ ہم جو کول پتلی، اگر ان کے کوئی ایشوز ہیں تو ان کے بچوں میں زیادہ پرابلم ہوگا. بالکل ڈیفینیٹلی کیوریبل، اگر ڈیٹیکٹ آن ٹائم ہو جائے تو کیوریبل ہے. کیوریبل ہم نہیں کہ مینیجیبل ہے، کیونکہ ہم اس کا ایک آپریشن کرتے ہیں جس سے مینیج ہو جائے. 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک آئے بالکل ٹھیک ہے پریشر بڑھا ہوا، اور ایک آئے کے جو جس پہ اس کا ڈرینیج سسٹم ہے، جو سسٹم ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، تو وہ ہے. تو دونوں ہی بہتر ہو جاتے ہیں. پر یہ کہ آپ اس کو ہوتا ہے کہ جو بچہ انڈر 3 ہے ان کے پیرنٹس تھوڑے سے ڈرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو انڈر 3 والے بچے ہوتے ہیں یہ موسٹلی بیہوشی میں یا ڈیپ نیند میں ان کو چیک اپ کیا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے بچے. تو آپ نے جیسے فوٹوگرافس لینے، آنکھوں کے پیچھے پردے دیکھنے، پریشر لینا، تو وہ ایک ٹیکنیکل ایشو جو پیرنٹس ڈرتے ہیں کہ یار انیستھیزیا ہے، سوئی ہے، بلا ہے، تو وہ ڈرنا نہیں چاہیے. اگر پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروفیسر مرزا ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ سر. تو چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے، 15واں روزہ ہے جی. آدھا رمضان تو گزر گیا ہے، اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ثواب سمیٹنے کے لیے اور خاص طور پہ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں بالخصوص. تو آج ہم نے اسٹوڈیوز میں کچھ ایسے ہی اہتمام کیا ہے. خوبصورت اور پرسوز آواز شان رسالت میں گلہائے حقیقت پیش کرنے کا ان کا بہترین انداز ہے. جو کلام بھی وہ پڑھتے ہیں سننے والوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں. نوجوان سمیت ہر عمر کے طبقے میں یہ بے حد مقبول ہے.
تو بالکل ہم تعارف کرائے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مشہور و معروف نعت خواں محمد دانش قادری ترابی. بہت شکریہ جی, آپ وقت نکال کے تشریف لائے, اور آپ دیکھیں ہماری میچنگ بھی ماشاءاللہ کتنی زبردست ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ سلسلہ شروع کب ہوا ماشاءاللہ سے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک عقیدت کا سفر ہوتا ہے, ایک محبت کا سفر ہوتا ہے, اور بالکل ڈفرینٹ ایک چیز ہے. یہ ماشاءاللہ جو ہے گھر سے بھی ماحول تھا, میرے والد صاحب بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ گائیڈ کرتے تھے, پڑھتے بھی تھے ماشاءاللہ. تو تقریباً جو ہے بچپن سے ہی پڑھنے کا سلسلہ ہے. پروفیشنل جو ہے وہ تقریباً 8 to 10 ایئرس جو ہے 8 سے 10 سال پروفیشنل بھی ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا یہ سلسلہ ہے الحمدللہ. تو نہایت کم عمری سے پھر یہ جی جی بالکل الحمدللہ بچپن سے ہی شوق تھا, اور پھر پروفیشن میں آپ آ گئے. شوق تھا, پھر وہ جو ہے ماشاءاللہ چلتے چلتے جو ہے پھر وہ پروفیشنل کی طرف آیا. کتنی پریکٹس ہوتی ہے, پریکٹس کتنی درکار ہوتی ہے, جس یہ جذبہ ہے اور عقیدت ہے؟ بیسکلی تو کچھ جو ہے وہ گلا ایسا ہوتا ہے کہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے, تو اسے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی محنت کی, لیکن جو ہے اس میں سر وغیرہ کے اور کلاسز وغیرہ بھی دی جاتی ہیں, جس میں بھی الحمدللہ جو ہے آن لائن کلاسز دیتا ہوں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. اور شاہین پاکستان ہماری NGO ہے, اس کا جو ہے میں دیگر ایکٹیویٹیز ہیں ان کی, تو اس میں نعت کونسل کی بھی جو ہے ایکٹیویٹی ہے, اس میں جو ہے الحمدللہ ڈائریکٹر ہوں میں, چیئرمین ہوں ماشاءاللہ. تو آپ مطلب ایک انسپریشن تو ہوتی ہے نا, ظاہر ہے کہ میں فلاں نعت خواں, ظاہر ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں اتنے بڑے بڑے نام, آپ کس سے متاثر تھے؟ میں زیادہ تر جو ہے الحاج اویس رضا قادری صاحب جو ہیں ان سے زیادہ جو ہوں. ویسے جو ہمارے پرانے ہیں صدیق اسماعیل صاحب ہیں, دیگر جو ہے ان سے ماشاءاللہ. ماہ مقدس ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کلام جو ہے وہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں یا خود بھی آپ لکھتے ہیں؟ خود جو ہے وہ میں نے ماں کی شان میں ایک کلام لکھا تھا. اچھا جی, اس میں کچھ علامہ صاحب سے بھی جو ہے وہ انسپریشن لی تھی. اور باقی ہے کہ ویسے لکھے ہوئے کلام جو ہے وہ زیادہ تر بزرگوں کے کلام جو لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھنے کا. کتنے کلام ہیں, کتنی نعتیں ہیں جو آپ کو یاد ہے اندازن تو کچھ کہہ نہیں سکتے, مطلب تقریباً ہی جو ہے وہ الگ الگ, جیسے استغاثہ ہے, التجا ہے, اس میں بھی ایک جو نعت خوانی کی جو ایک فیلڈ ہے وہ بالکل اس کا سلسلہ ہے, جس کے اندر کس کی سب سے زیادہ فرمائش آتی ہے آپ کو جب آپ کسی محفل میں ہوتے ہیں؟ کسی زیادہ تر جو کلام میں نے جو ریکارڈ کروایا تھا اے ہستین کے نانا, اس کلام کی جو ہے وہ کہیں محفل میں جاتا ہوں تو وہاں فرمائش ہوتی ہے اس کلام. جناب ویلکم بیک ونس اگین. اور یہ ٹائم ہے جی کہ کھانے پینے کی بات نہ ہو, پھلوں کی بات نہ ہو, مزے مزے کی ریسیپیز بھی آپ کے ساتھ نہ شیئر کریں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ہم جس پھل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چیکو. کسی کو پیار سے چیکو نہیں کہتے, اس کا نام چیکو ہے. ورنہ تو نارملی بلیوں کے نام چیکو, پیٹس کے نام چیکو, طوطوں کے نام چیکو. آپ کا نام میں بعد میں پوچھوں کیا کہتے ہیں. جی جی بالکل, میں بتانے کے قابل نہیں, ڈیپینڈ ہے میری ماں کا غصے کیا ہے. جناب یہ پھل جو ہے جی اس کو کہتے ہیں, یہ خون کی روانی کو بہتر کرتا ہے, رسیلا ہوتا ہے, جلد بال ناخن سب کے لیے مفید ہے. اور جناب یہ جنوری, فیبروری اور مئی جولائی میں اپنی مٹھاس بکھیرتا ہے. کیا بات ہے. تو ماہر غذائیہ ڈاکٹر عریج ہارون ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جو ہم بتانے سے رہ گئے ہیں وہ مزید بتائیں گے. عریج کیا ہے چیکو, کیوں ہے اتنا اچھا چیکو؟ چیکو فروٹ ہے, اور جیسے سارے فروٹس اچھے ہوتے ہیں کھانے چاہیے ویسے یہ بھی کھانا چاہیے, لیکن اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں تھوڑا سا نقصان بھی ہے. تھوڑا سا وہ کیا؟ میٹھا بہت ہوتا ہے, شوگر کنٹینٹ بہت ہائی ہوتا ہے. ایک چیکو اگر آپ لیتے ہیں, ہاں گلائسیمک انڈیکس نیچرل شوگر, لیکن دیکھو نیچرل شوگرز بھی جو ہوتی ہیں نا وہ انسولین کی اسپائکس لاتی ہیں. تو یہ کہ اگر آپ ایک کھاتے ہو تو اس میں آلموسٹ اراؤنڈ 80 to 85% کاربز ہوتے ہیں, جس میں فائبر کنٹینٹ کم ہوتا ہے, اور اراؤنڈ 13 to 15 گرامز شوگر ہوتے ہیں. اب ہماری ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ایک انسان کی 24 سے 36 تک گرامز ڈیلی کی شوگر ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ اچھا میں ایک ویسے ہی سیٹ ایک لال شربت کا گلاس جب پیتے ہیں اس سے ہو جاتی ہوں؟ ہاں بالکل ہو جاتی ہے. اگر آپ کوئی سافٹ ڈرنک لیتے ہیں تو وہ ڈبل ہو جاتی ہے. تو چیکو کا شیک بنا سکتے ہیں. ایک چیکو از گڈ انف آپ دن میں. اگر آپ دوسرے فروٹس کھانا چاہ رہے ہیں, کچھ اور میٹھا کھانا چاہ رہے ہیں تو ایک چیکو کافی ہے. اور اگر صرف چیکو کھانا چاہ رہے ہیں تو 2 چیکو سے زیادہ 2 چیکو کھا لیں, لیکن اگر آپ ملک شیک بنا رہے ہیں تو 1 چیکو کافی ہے. 1 چیکو کافی ہے. چیکو ہے بہت اچھا, کھانا چاہیے کیونکہ دیکھو اس کے اندر نیوٹریشن بہت زیادہ ہے. آپ سوچو اس کے اندر B کمپلیکسز بھی ہیں, یعنی کہ B12 بھی, B6 بھی ہے, B9 بھی ہے. B9 کیا ہوتا ہے؟ فولک ایسڈ. آپ نے سنا ہوگا کتنے ہم لوگ کھلاتے ہیں لوگوں کو.
وہ ہے B9. اچھا اس کے علاوہ میگنیشیم بھی ہے, پوٹیشیم کا بہت اچھا کنٹینٹ, اور جس میں کیلے میں بھی ہوتا ہے پوٹیشیم جس میں اچھا ہوگا وہ جو ہے بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھی چیز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور فائبر کنٹینٹ بہت اچھا ہے, تو آپ اگر اس کو کھاتے ہو تو فائبر کے لیے بہت اچھا ہے. دوسرا اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں, جن کو نزلہ زکام کھانسی یا تھروٹ انفیکشن بہت ہوتی ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے. تو جن کو سیزنل ایشوز ہو رہے ہیں, فلو ہو رہا ہے, کھانسی بہت ہو رہی ہے, وہ کھائیں گے تو بہتر ہوگا. چیکو کھائیں لیکن کسی کے ساتھ مکس کر کے نہ کھائیں تو فائدہ ہوگا. چیکو دیکھو مکسنگ آف فروٹس تو ویسے ہی میں منع کرتی ہوں, اور اگر آپ سیم پراپرٹیز والے جیسے اگر کیلا ہو گیا, چیکو ہو گیا, یہ کر سکتے ہیں. تو وہ دونوں, وہ آپ سوچیں کیلا بھی میٹھا ہے, اس کا بھی گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے, تو ہم نے میٹھا تو زیادہ فروٹ نہیں کھانا نا, تو آپ ایک دن میں ایک فروٹ کھا لیں. اچھا, تو ساتھ اس کو شیک بنا کے لیں گے. جیسے آج کل افطار کے ٹائم پہ اٹس ویری گڈ کہ اگر آپ ایک چیکو لیتے ہیں, اس میں تھوڑا سا دہی ڈالتے ہیں, تھوڑا دودھ ڈالتے ہیں, کوئی لو گلائسیمک انڈیکس والا کوئی فروٹ جیسے اسٹرابیریز ہیں وہ ایڈ کر لیتے ہیں, اسمودی بنائیں, تو آپ کے الیکٹرولائٹس اچھے ہو جائیں گے. کھجور ایڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی ورک آؤٹ کرتا ہے, اس کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ کچے چیکو کا کیا سلسلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس کی جو اسکن ہے نا, اس میں ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جس جو ہم لوگ کہتے ہیں اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے, لیکن اگر وہ تو اس سے اریٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹیننس کہتے ہیں ان کو, بیسیکلی ٹیننس جو ہوتے ہیں وہ فائدہ کرتے ہیں, آپ کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کو کم کرتے ہیں. جیسے اسکن میں ہم لوگ اگر سیلیسائلک ایسڈ یا اسٹرینجنٹس یوز کرتے ہیں نا, یہ اس طرح کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, لیکن وہ وہاں پہ اچھے ہوتے ہیں جب یہ بالکل رائپ فروٹ ہو. جب یہ را فروٹ لیں گے جو کچا ہے چیکو, تو وہ انفیکشن ہوتی ہے, اس سے انفیکشن ہوتی ہے, یہ پرابلم. اچھا ماؤں کا مسئلہ ہے, بچے پھل فروٹ اتنا نہیں کھاتے, وہ چاہتی ہیں کھائیں صحت کے لیے, تو پھر انہیں کہا جاتا ہے بال اچھے ہوں گے, لڑکیوں کو تو کہہ دیا جاتا ہے اسکن اچھی ہوگی, تو یہ والے فوائد ہیں. بالکل ہے اس کے, کیونکہ دیکھیں میں نے کہا نا جس میں بھی وائٹامن بی بھی ہے اس کے اندر, میگنیشیم بھی ہے اس کے اندر, جو ہے وہ سیلینیم بھی ہے, زنک بھی ہے. اینڈ جہاں پہ زنک اینڈ سیلینیم آئے گا وہ آپ کی اسکن کے لیے, ایپیتھیلیم کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. چیکو کے فوائد آپ نے دیکھ لیا, اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچنے کے قریب. ایسے ہی ہے نا بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہے؟ اچھا مجھے آج زیادہ کام کرنے کا کیوں شوق رہا ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی آپ کا شوق پورا ہو جائے گا. اللہ حافظ, کل ملتے ہیں.